السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر جو سلسلہ چل رہا ہے اعمال کے سدھار کا، اخلاق کے سدھار کا، نیتوں کے سدھار کا، یہ بہت ہی اہم سلسلہ چل رہا ہے تصوف کا۔ اس میں موضوع چل رہا ہے رزق کی تقسیم۔ اللہ رب العزت رزق اپنے بندوں میں کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں اور کیسے انتظامات کرتے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ رزق بڑھانے کے لیے چند اعمال ہمارے مشائخ کے تجربہ شدہ ہیں۔ اکابرین مشائخ بزرگوں نے کچھ طریقے، کچھ اعمال تجویز کیے ہیں جس سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ ان میں سے ایک تو ہمیشہ باوضو رہنا ہے، یہ پہلا نمبر ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ہم نے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیا۔ لہٰذا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پانی نہ مل سکے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یا تو وضو یا تیمم۔ دوسری بات، نظر کی حفاظت کرنا ہے، یعنی بد نظری سے انسان کے حلال رزق کو کم کر دیا جاتا ہے، تو رزق کی کمی کا یہ بھی ایک باعث ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا، اسی کو ہمارے مشائخ وقوف قلبی کہتے ہیں، یعنی پروردگار کی طرف اپنے دل اور دماغ کو مرکوز کر دینا اللہ رب العزت کی جانب، جسے وقوف قلبی کا نام دیا گیا ہے۔ اکابرین اسے وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہی وظیفہ اس عاجز کو بھی بتایا تھا، چونکہ آج رزق کے بارے میں دعائیں مانگیں گے، اور کئی دوستوں نے فون کر کے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے۔ اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل اکثر پریشانیاں رزق سے متعلق ہی ہیں، لہٰذا وہ وظیفہ آپ سب بھی سن لیجئے۔ اس کی ان سب مردوں اور عورتوں کو اجازت ہے جن تک میری آواز جا رہی ہے۔ وہ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد
اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ لإیلاف قریش پڑھیں جو کہ میں نے تلاوت کی۔ یہ رزق کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ایک پکا اور تجربہ شدہ عمل ہے۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بندوں کو یہ عمل بتایا، اور اللہ رب العزت نے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمایا۔ ایک ایسا بندہ جو کہتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں 1000 روپیہ کبھی نہیں گنا تھا، اس کو اس عاجز نے یہ عمل بتایا اور اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ وہ آج کروڑوں پتی بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی زبان سے بتاتا ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دی، خاص طور پر جب اس سورت کی یہ آیت پڑھیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو اطعمہم من جوع پر پڑھتے وقت رزق میں برکت کا تصور کریں، اور آمنہم من خوف پڑھتے ہوئے ہر قسم کے غم سے چھٹکارا پانے کا تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی مکمل دور فرما دیں گے اور آپ کو ہر قسم کے غموں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے گا وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت 70 مرتبہ جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھا کرے تو رزق کی تنگی سے مکمل محفوظ رہے گا۔ طلباء کے لیے 2 تحفے جو ہیں وہ جس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، طلباء کے لیے بھی 2 باتیں عرض کرتا چلوں، وہ انہیں اپنے لیے اس عاجز کی طرف سے تحفہ سمجھیں۔ پہلا، اس عاجز نے بعض بزرگوں کا معمول پڑھا اور پھر اس کو آزما کر دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح صدر نہ ہو رہا ہو، یعنی وہ پڑھتا ہو اور بھول جاتا ہو، اس کے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہو اور اس کی علم کے ساتھ مناسبت پیدا نہ ہو رہی ہو اور وہ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ اسے شرح صدر نصیب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھتے گزار دی، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، وہ اس آیت کو پوری رات دہراتے رہے۔ اسی مناسبت سے وہ عمل یہ ہے کہ جب طالب علم رات کو تہجد پڑھے اور اسے اس آیت سے آگے پیچھے کی اتنی آیات یاد ہوں جن سے نماز کے اندر مسنون قرأت ہو سکے پڑھ لے، اور ہر رکعت میں اس آیت کو اپنے ذوق کے مطابق جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھے، اس میں تعداد کا تعین نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح تہجد میں اس آیت کا چند دنوں تک بار بار ورد کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شرح صدر عطا فرما دیں گے اور اس کا سینہ علم کے لیے کھل جائے گا۔ ایک دوسرا عمل بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں
فائدہ اٹھائیں۔ اکثر طلباء اور طالبات کو حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اسباق میں مشکل پیش آتی ہے، وہ اسباق یاد نہیں رکھ پاتے۔ وہ خود یا ان کے ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح پڑھ کر ان کے سینے پر پھونک مار دیا کریں۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اگر بچے سمجھدار اور بڑے ہوں تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں یا استاد کا درس سننے بیٹھیں تو یہ پوری سورت پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار دیں، خود ہی پڑھ کر سینے پر پھونک لیں۔ اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ ایک سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں اس عاجز سے سنا اور اس نے باقاعدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال وہ پورے اسکول میں فرسٹ آیا۔ اسی طرح کسی محفل میں اس عاجز نے یہ عمل بتایا۔ کافی عرصے کے بعد ایک طالبہ نے خط لکھا کہ اپنے حالات بتائے۔ اس نے لکھا کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں۔ آپ سے میں نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا، کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اب الحمدللہ میں نے امتحان دیا اور اب میں میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بھی لاجواب نسخہ ہے۔ یہ ایک عمل ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی سن لیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت یاد کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان کی 70 پر 4ویں آیت ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اور ہر نماز میں، خواہ وہ فرض ہوں یا سنت ہوں، واجب ہوں کہ نفل ہوں، کوئی بھی نماز ہو، جب آخری التحیات پڑھیں تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد اس قرآنی دعا کو ضرور پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ عمل ایک صاحب نسبت بزرگ نے دیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ عاجز بھی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، پڑھنا شروع کر دو، جب تمہاری شادی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی ضرور دیں گے۔ اس وقت سے یہ عاجز اس دعا کو پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس عاجز کو پرسکون ازدواجی زندگی عطا کر رکھی ہے۔ اس عاجز کی جو بیوی ہے وہ میرے شیخ کے شیخ کی بیٹی ہے۔ جب رشتہ طے ہوا تو کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ میاں بیوی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور اس نسبت کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اس طرح تو مجھے 2 گنا احترام کرنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی خیال آتا کہ معلوم نہیں کہ میں کیسے نبھا پاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ مشکل آسان کر دی۔ شادی کے اگلے دن ہی فجر کی نماز کے بعد ناشتے کے لیے گھر پہنچا تو اہلیہ نے کہا کہ ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بیعت فرما لیں۔ اب الحمدللہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میری مریدنی بھی ہے۔ جب بیوی مریدنی ہو تو پھر کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ عاجز سمجھتا ہے کہ یہ اس عمل کی برکت ہے۔ آپ اس آیت کو یاد کر لیجئے،
اور اپنا ہر روز کا معمول بنا لیجئے۔ اس عاجز کی طرف سے آپ سب کو اس کی اجازت ہے، یہ سب اعمال آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن آگے بتانے کے لیے صاحب نسبت ہونا ضروری ہے۔ ہر بندہ آگے اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ پھر برکت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب نسبت حضرات موجود ہیں تو وہ اس عمل کے آگے بھی اجازت دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ آئندہ کے لیے حفاظت بھی مانگ لیجئے۔ آج کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور میں پڑھتا ہوں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں اور مرد بھی پڑھتے ہیں، تاہم صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں۔ توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، تاکہ اب تک زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ مجھے عصمت عطا فرما دے۔ عصمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا۔ گناہوں سے معافی مانگنا آدھا عمل ہے، اور بقیہ آدھا عمل اس کی حفاظت طلب کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی تو مانگ لیتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے حفاظت نہیں مانگتے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس لیے یہ دونوں نعمتیں مانگیں۔ ایک طرف پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے آئندہ کی حفاظت بھی مانگیں کہ اے میرے پروردگار آئندہ میری حفاظت فرما۔ بھائیو، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن ہمارے پروردگار کے لیے بچا دینا کوئی بہت تو آسان ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے، عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اگر تم خدا کے شکر گزار اور ایمان لے آؤ گے، اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور ایمان لے آؤ تو خدا تو تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو تمہیں ضرور بچا لے گا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور شکر ادا کرو گے تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یعنی اگر تم ایمان لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر خود عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تمام اسماء الحسنی رحمت الہی کے ترجمان ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 99 اسماء الحسنی میں سے کوئی ایک نام بھی عذاب دینے پر صریحاً دلالت نہیں کرتا۔ حالانکہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کے کچھ نام عذاب اور سزا دینے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے جبار، یعنی جابر کے معنی ہیں جبر کرنا، سختی کرنا۔ جبر کسی پر زبردستی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جبار بڑی ہی مشکل میں ڈال دینے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قہار بھی ہے، قہر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جبار اور قہار کے الفاظ عذاب اور سزا پر دلالت کرتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اردو میں ایک لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے اور اسی لفظ کا عربی میں مطلب اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ذلیل کا لفظ اردو میں بہت ہی نچلے درجے کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی میں کمزور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذلیل کے معنی کمزور کے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، سورہ آل عمران کی 123ویں آیت ہے، مفہوم ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، اذلہ۔ اردو زبان میں اگر کسی کو ذلیل کہہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہے۔ اسی طرح دلہ کا لفظ اردو زبان میں بڑی گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں یہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ حج اور عمرے پر جانے والے جانتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی کمپنی ہے جس کا نام دلہ ہے، دلہ کمپنی۔ کئی آدمی آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ اپنے آپ کو دلہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اردو کے دلے نہیں ہیں بلکہ عربی کے دلے ہیں۔ اردو میں ایک لفظ بندر ہے، یہ ایک جانور کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک عربی شہزادے کا نام بندر بن سلطان ہے۔ ہمیں بہت عرصے تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اپنے باپ کے لیے اتنا بوجھ کیوں بنا، جس کی وجہ سے اس نے اس کا نام ہی بندر رکھ دیا۔ مگر پھر دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر بوجھ تو نہیں ہوتا، لہٰذا جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عربی زبان میں بندر پھول کو کہتے ہیں۔ اس کے باپ نے اس کا نام عربی زبان میں پھول رکھا اور ہم اسے 4 ٹانگوں والا بندر سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح لگتا ہے کہ جابر بہت ہی سختی کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یا جابر عزم الکبیر، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے۔ تو جبار اور جابر ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نام تو عذاب پر دلالت نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح قہار قہر سے ہے اور قاہر اونچے اور بلند کو کہتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی کو قاہرہ کہتے ہیں، جیسے مصر کے ایک شہر کا نام قاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قہار ہونے کا مطلب جو ہے یہ کہا ہے، بتایا ہے کہ وہ سب سے زیادہ بلند اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ جبار اور قہار عذاب دینے والے کے نام ہیں، حالانکہ ان سے عذاب پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نام بھی رحمت الہی اور عظمت الہی کے ترجمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں پر غور کریں تو وہ 3 طرح دلالت کرتے ہیں۔ پہلا، یا تو اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، دوسرا یا وہ اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، تیسرا یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ اللہ کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر لفظ اللہ کا اردو ترجمہ کیا جائے تو وہ من موہن بنے گا، من موہ لینے والا، یعنی دل جیت لینے والا۔ سبحان اللہ۔ اس کی ذات کا تو نام ہی ایسا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اس کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام رحمان اور رحیم ہیں۔ یہ دونوں نام صراحتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے پرائے سب پر راحت
کرنے والا ہو، اور رحیم کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے جو خاص اپنوں پر خصوصی رحمت کرنے والا ہو۔ جیسے ہر عورت کو دنیا کے تمام بچوں سے پیار ہوتا ہے، مگر عمومی وہ اپنے بیٹے سے بھی پیار کرتی ہے، مگر خصوصی رحمان اور رحیم کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں سب کو رزق دے، خواہ کوئی کافر ہو یا کوئی مسلمان ہو، اور رحیم ہو وہ ہے جو آخرت میں لفظ فقط ایمان والوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان ناموں کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ واقعی عاشقانہ ترجمہ ہے۔ وہ ترجمہ یوں کیا گیا: رحمان کے معنی ہیں بن مانگے دینے والا، اور رحیم کے معنی ہیں جو نہ مانگے اس سے ناراض ہونے والا۔ اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بن مانگے دیتے ہیں یا نہیں؟ دہریے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی وہ پروردگار ان کو رزق دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، بیوی بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، گھر بار دولت وغیرہ نعمتیں وہ سب دیتے ہیں۔ تو رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے بھی دینے والا ہو، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو نہ مانگنے والے سے روٹھ جانے والا ہو۔ تو جب پروردگار چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں تو ہم مانگنے میں کمی نہ کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھوا دیا: سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔